अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सिस्टर्स का? आवाज आ रही है ठीक? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। चलिए ठीक है, शुरू करते क्लास को। मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पिछला लेसन हम दोहराएंगे, जरा सा टच करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सही है? अच्छा, पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? कोई एक आके माइक पे बताए। माइक ओपन करें, जो टॉप पे हैं वही आ जाए जो बताना चाह रहे हैं। हाँ, चलिए आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछली बार हमने अदद के बारे में पढ़ा था ना। जी, अदद के बारे में तो हमने क्या पढ़ा था? अदद वाहिद में पढ़ा था या मुसन्ना पढ़ा था? मुसन्ना पढ़ा था हमने, जिसको हाँ। तस्निया कहते हैं। हम्म, और इसकी जो अलामात होती हैं, यानी कि एक तो एक यानी कि वाहिद होता है, और एक दो होता है, और एक जमा होता है। लेकिन एक जन। अरबी में वाहिद, मुसन्ना और जमा होता है। हाँ, तीन तो चीजें मुसन्ना होती ये दो के बारे में, जी हैं। दो होते हैं। हम्म, और इसकी जो अलामात है वो कि लास्ट लेटर के ऊपर जबर लगाकर फिर हम अलिफ और नून और जेर लगा देते हैं ना। बिल्कुल। जो हमारे पास वाहिद का लफ्ज होता है ना, जैसे हमारे पास किताब है, ठीक है। अब ये वाहिद का लफ्ज आपके वाहिद के खाने में लिखा हुआ है किताब। अब उसको मुसन्ना बनाना है तो एज इट उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। एज इट आपने मुसन्ना के खाने में कॉपी कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लास्ट लेटर पे जबर देंगे। और लास्ट लेटर चाहे गोलता हो चाहे बगैर गोलता के हो, लास्ट लेटर के ऊपर ही जबर देनी है। फिर आगे क्या करना है, अलिफ और नून जेर वाला लगा देना है, बस इतना सा काम करना है। इसी तरह अगर कोई वो होगा, जैसे कलीमतुन है तो उससे क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कलीमतुन। कालिमा पानी। ये कलीमा है ना। पिछले जी लेटर्स को कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट लेटर के ऊपर जबर दे के आगे अलिफ नून जेर वाली लगा देना। तो इतना सा काम है, ये आपका मुसन्ना बन जाएगा। अब इसके मानी क्या होंगे? दो के होंगे। किताब का जी मानी जो है वो, जो वाहिद होता है उसका मानी करते हैं एक, ठीक है ना। कोई और किसी, तनवीन आ जाए तो उसका मानी ज्यादातर एक में होता है। और अगर कोई ऐसी चीज हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो उसका मतलब फिर हम कोई में करते हैं या किसी में करते हैं। तो वो बात की बात है। अभी तो आप यही समझें कि किताब का मतलब एक किताब है, कल और किताबानी का मतलब दो किताबें। आज हमने क्या पढ़नी है? जमा पढ़नी है। किताब की जमा बताएंगी आप ही जो माइक पे थी। किताब की जमा कुतुबुन। हाँ, कुतुबन। लेकिन जी ये जमा कौन सी है? ये नहीं मुझे पता। ये नहीं पता, सही। आज हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जमा जो होती है ना, वो तीन किस्म की होती है। एक तो अच्छा। किताब से, आप देखें किताबूना तो आपने कभी नहीं सुना होगा ना, है ना, ऐसा होता है ना। जी तो किताबूना तो कभी नहीं होता, तो उसकी जमा क्या फिर बनती है? वो इस तरह से बनती है, ठीक है। जी कुतुबुन जी। बनती है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरह मुस्लिमुन से आपने मुस्लिमानी बनाया तो जमा क्या होगी? कभी आपने पढ़ी है? मुस्लिमातुन। जी नहीं, मुस्लिमातुन। नो, वो तो मुअन्नस होता है। हाँ मुस्लिमीन हो गए उस्ताद। नहीं, अभी हम फिर मुस्लिमीन। इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसी पे जी कंसंट्रेट करें कि आपने मुसन्ना कैसे बनाया है। ठीक है, इसको मैं कट करती हूँ और आगे चलते हैं। एक्सक्यूज आज मी हमने मैम, मैं जमा बताऊं। जी बता दें, थोड़ा सा मुझे पता लगे कितना। मुस्लिमातान है मैम, उसमें मुस्लिमातान है आएगा ना। नहीं, मुस्लिम मतानी तो वो तो डुअल फॉर्म बनेगी ना, आनी साउंड से क्या बनेगी? डुअल फॉर्म ही बनेगी, ठीक है। मुस्लिमूना। जब तक आनी साउंड आती रहेगी वो डुअल फॉर्म होगी, ओके मैम। ठीक है। और चाहे वो तानी हो चाहे वो आनी हो, वो डुअल दो का मानी देगा लफ्ज, ठीक है। आज हम जमा पढ़ें। चले आइए, माइक पे आइए, कौन पढ़ेगा? शाहीन आप आ जाइए। जी हम्म, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लें, पार्टिसिपेट कर लें। जमा। जी जी। जमा, अरबी जुबान में जमा दो तरह की है। जमा हम्म, सालिम, जिनकी दो किस्म हम्म, जिसके शुरू में मुतल्लिका वाहिद इसम अपनी हालत में सही और सालिम मौजूद रहता हम्म, है। ये जमा बाकायदा एक फार्मूले के तहत बनती है। हम्म, जमा मुकस्सर, जमा की वो किस्म जिसके शुरू में मुतल्लिका वाहिद इस्म अपनी असली हालत में सही व सालिम नहीं रहता, हम्म, बल्कि जमा बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है। जमा की इस किस्म का कोई फार्मूला नहीं है। ये जमा
याद ही रखनी पड़ती ٹھیک ہے. جی تو دو باتیں آپ نے پڑھی نا کہ جمع جو ہوتی ہے جمع پلورل کو کہتے ہیں نا. ہم نے پڑھ لیا واحد جی بھی جی مثنیٰ بھی پڑھ لیا. جی عدد کے لحاظ سے تیسری قسم جو ہے وہ جمع ہے. اور جمع جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ جمع 2 ٹائپس کی ہے. جمع جو ہے وہ 2 ٹائپس کی ہے. ایک ہے سالم اور ایک ہے مکسر. ٹھیک ہے. سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں واحد کا لفظ سلامت رہے. ایز اٹ واحد کا لفظ آپ کاپی کر لیں. ٹھیک ہے نا. واحد کا لفظ اٹھا جی کے کاپی کر لیں اور اس کے آگے پھر کچھ ایڈ کر دیں. فارمولے کے تحت جی اس میں اونا ساؤنڈ کو ایڈ کر دیں. جیسے مسلمون ہے واحد تو اس سے کیا بنتا ہے؟ جمع سالم کیا بنتی ہے؟ مسلمون. مسلم کا لفظ آپ کو پورا نظر آ رہا ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جمع جی سالم ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کا مسلمتن تھا تو اس میں بھی اگر آپ کیا کریں واحد کا لفظ سلامت رکھیں تو وہ لفظ کیا بنتا ہے؟ مسلمتن سے جمع کیا بنے گی؟ مسلمات. ایسی بنے گی نا. مسلمتن سے مسلمات جمع بنی ہے الف تا لگا کے. تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ مسلمہ کا لفظ جو ہے مسلم کا لفظ جو ہے وہ سلامت ہے یہاں پہ اور جی آگے کچھ ایڈیشن ہوا ہے. تو جب واحد کا اسم سلامت رہے جمع بناتے ہوئے تو اس وقت اس کو جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب جمع مکسر جی کو دیکھتے ہیں دوسری ٹائپ کو. جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا واحد کا لفظ جو ہوتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا. کسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا ہے نا. جی کسرا کا مطلب جی ہوتا ہے جی ٹوٹ جانا. بچے نے جی کپ توڑ دیا تو اس میں کیا ہے؟ کسرا. کسرت طفلو الکوبا. تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ توڑنے کے معنی ہوتے ہیں. اب اس کی کوئی مثال دیں جب مکسر کی. میں نے ابھی بتائی بھی تھی آپ کو کتاب سے جو بنائی تھی ہم نے کیا بنائی تھی؟ جی کتب. کتب اچھا کتبن میں آپ دیکھیں تو واحد کا لفظ سلامت ہے؟ نہیں 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 ہے. ٹوٹ گیا ہے نا. ٹوٹا بیچ میں ہوا سے ہے الف جی غائب ہو جی گیا اور حرکات بھی جی چینج ہو گئی. کتاب تو نہیں. کتاب کی طرح تو کتابونہ تو نہیں بنایا نا ہم نے. کتاب کو نہیں سلامت تو نہیں رکھا نا. ایسے تو کبھی بھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کتابونہ کا لفظ. کیا آپ نے کتاب جی کو سلامت رکھا ہو اور وہ اور نون لگا دیا ہو آگے؟ اگر اس طرح بنائیں گی تو یہ غلط ہوگا. اس کی جمع جو بنے گی کتاب کی وہ کتبن بنتا ہے مکسر بنتی ہے. تو کسی کی سالم بنتی ہے کسی کی مکسر بنتی ہے. اور یہ آپ کو آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی مکسر کی کیونکہ کتاب کی اپنی کتابونہ تو کبھی نہیں سنی. کتبون نہیں ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی قلم کی اقلامونہ تو نہیں ہوتی نا. اقلامن جی ہوتی ہے. قلم کی کیا ہوتی ہے؟ اقلامن ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا تو 2 طرح کی بیسیکلی ہو گئی. ایک سالم ہو گئی اور ایک مکسر ہو گئی. اچھا سالم کیا ہے؟ اس کو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ پرولر اور اس کو کہتے ہیں بروکن پرولر. ٹھیک ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں کسی کو اگر سمجھ آتا ہے اس سے تو. ساؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے سالم. ایسے ساؤنڈ ایسے سالم. مکسر کیا ہے؟ یہ بروکن ہے. ٹھیک ہے. جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا پھر سالم جو ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ابھی آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ سالم جو ہوتی ہے نا سالم جس کا واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو جو اونا ساؤنڈ سے بنتی ہے مذکر سالم اور ایک جو آتن ساؤنڈ سے بنتی ہے. آتن ساؤنڈ سے جو بنے گی وہ ہوگی جمع مؤنث سالم. تو ابھی اس کے بارے میں ہم دونوں ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے پھر آخر میں ہم مکسر کے بارے میں پڑھیں. تو ابھی آپ نے کیا پڑھا یہاں پہ کہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں جمع سالم اور جمع مکسر. آگے آ جائیے ابھی نیکسٹ آ جائیں. اچھا اس کا فارمولا ہوتا ہے سالم بنانے کا فارمولا ہے. ٹھیک ہے. اس کا فارمولا نہیں ہے. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. اس کو ہمیں یاد ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا جی 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 آگے آ جائیں. نیکسٹ سسٹر آ جائیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا. آ جائیں جی آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. جمع سالم بنانے کا طریقہ. جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے اسماء میں مختلف ہیں. مختلف جمع ہے. سالم مذکر بنانے کا طریقہ. جمع سالم بنانے کے لیے متعلقہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو ضمہ یعنی پیش دے کر
واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اسم کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے، مثلاً مسلمن سے مسلمونا، کافرن سے کافرونا۔ اگر مذکر عاقل کا علم یا صفت ہو تو جمع سالم مذکر استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، یہ علم نہیں ہے، یہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ علم کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ علم جاننے والا؟ ہاں نہیں، وہ الگ لفظ ہے، یہ علم ہے۔ علم جھنڈے کو بولتے ہیں نا، علم نشانی کو بولتے ہیں، علم کسی نام کو بھی بولتے ہیں، آپ کا میرا نام بھی علم ہے، نشانی ہے نا۔ جی جیسے ہر ٹیم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے، وہ اس ملک کی نشانی ہوتی ہے۔ ہمارا نام بھی علم ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ہماری نشانی ہے۔ تو علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ٹھیک ہے نا؟ نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ نیم ہوتا ہے، خاص نیم ہوتا ہے، جیسے کسی کنٹری کا نیم ہو گیا، پھر ہمارا اور آپ کا نیم ہوگا جو پاسپورٹ پہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ علم کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سیکھیں گے۔ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ آپ لوگ ابھی بہت بیسک ہیں۔ تو ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا کہ جو جمع ہوتی ہے اس کی بیسک دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سالم اور ایک ہوتی ہے مکسر۔ سالم ہوتی ہے جس میں واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے، مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے۔ سالم کا فارمولہ ہوتا ہے، مکسر کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا بنانے کا، وہ کبھی تو کسی پیٹرن پہ بن رہی ہوتی ہے، کبھی کسی پیٹرن پہ بن رہی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ جمع سالم مذکر بنانے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے سالم کی دو قسمیں پڑھی ہیں، جو جمع سالم ہوتی ہے نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں فردر، ایک ہوتی ہے مذکر سالم اور ایک مؤنث سالم۔ مؤنث سالم ابھی ہم صرف سالم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکسر نہیں پڑھ رہے، مکسر کو ہم نے چھوڑ دیا، ابھی مؤنث سالم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مذکر سالم جو ہوتی ہے یہ مذکر کے لفظ سے بنتی ہے، مذکر اسما سے بنتی ہے، اور یہ مؤنث سالم مؤنث اسما سے بنیں گی۔ جیسے مسلمتن سے کیا بنے گا؟ مسلماتن، اور مذکر سالم کیا بنے گا؟ مسلمن سے مسلمون، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر وہ بتا رہے ہیں، فارمولہ بتا رہے ہیں آپ کو، یہ فارمولہ ہے آپ کا جمع مذکر سالم بنانے کا فارمولہ۔ جنہوں نے پڑھا ہے مجھے فارمولہ بتائیے، جی، جنہوں نے پڑھا جی۔ جیسے مسلمن، ہوں اس کے بعد واو نون کا اضافہ کریں گے۔ پہلے اسٹیپ کیا ہوگا مسلم سے جمع بنانے کا؟ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پہلا سٹیپ ہوگا ہاں، پہلے اسٹیپ یہ ہوگا کہ لاسٹ لیٹر پہ دمہ دینا ہے۔ یہاں تو 2 دمے لکھے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ان کو ہٹا کے آپ نے ایک ہی دمہ یہاں پہ دینا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے واو سے ملانا ہے اور تنوین سے نہیں ملا سکتے ہم۔ تو ہم اس 2 دمے کو، یا دمہ نہیں بھی ہو فرض کرو تو مسلم لکھا ہو تو آپ اس کو دمہ دیں گے، اور پھر آگے کیا کریں گے؟ سیکنڈ اسٹیپ کیا؟ دمہ دے دیا، اس کے بعد واو نون ایڈ کریں گے اس میں۔ کون سی واو مونا، نون؟ زبر والی یا زیر والی؟ زبر والی۔ زبر والی۔ مونا، پہلے آپ نے کیا کی تھی؟ الف نون زیر والی ایڈ کی تھی۔ جمع میں آپ نے الف نون زیر والی ایڈ نہیں کرنی، بلکہ واو نون زبر والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بن تو جائے گا؟ یہ مسلم۔ مسلمونہ بن جائے گا، ہاں، تو مسلمونہ۔ یہ واو پہ آپ نے کچھ نہیں لگایا، اس کا مطلب ہے واو ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ نے ایز اٹ مسلم کا لفظ ادھر لکھ لینا ہے، جمع میں جو واحد کا لفظ ہوتا ہے اس کو ایز اٹ لکھ لینا ہے۔ پھر لاسٹ لیٹر پہ آپ نے زبر نہیں لگانی، ابھی زبر کب لگائی تھی؟ جب آگے الف لگانا تھا، الف نون لگانا تھا، اس وقت آپ نے زبر جی لگائی تھی۔ ابھی آپ نے واو لگانا ہے، واو سے پہلے پیش آتی ہے، آپ نے پیش لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ ہو جی، جائے گی واو نون زبر والی، تو یہ مسلمونہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی جمع تیار ہوئی ہے ابھی مسلمونہ سے؟ جمع سالم، مذکر سالم ہوئی ہے۔ مذکر یاد رکھنا ہے کہ وہ مذکر سے بنی ہوئی ہے نا، مؤنث سے جی تو نہیں بنی، مسلمتون سے تو نہیں جی بنی۔ تو جمع مذکر سالم، سالم کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، مذکر سالم جو اونا اور ساؤنڈ سے مونس، بنتی ہے، اور مؤنث سالم ابھی ہم پڑھیں گے وہ آتن ساؤنڈ سے بنتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ اور وہ مؤنث اسما سے بنتی ہے، مؤنث کی مؤنث جمع بنے گی اور مذکر کی مذکر جمع بنے گی، ٹھیک ہے؟
جی چلیں ابھی آپ نے یہ مذکر تھا، آپ نے ایز اٹ اس کو کاپی کیا مسلم کو اور آگے لاسٹ لیٹر پہ پیش لگا کے واو نون زبر والی لگا دی. اس میں بھی ایسے ہی کیا، کافر کو کاپی کیا یہاں پر اور پھر لاسٹ لیٹر پہ پیش لگا کے آگے واو نون زبر والی لگا دی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مذکر عاقل کا علم ہو، یعنی آپ مذکر عاقل کیا ہوتے ہیں؟ انسان. عاقل انسان ہی ہوتے ہیں نا، ہے نا. جی اور مذکر عاقل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی برت، کوئی میل ہوگا. اگر اس کا علم ہوگا یا صفت ہوگی، یعنی انسان کا نیم ہوگا یا اس کی صفت ہوگی، تو جمع سالم مذکر استعمال ہوتی ہے، پھر اس کی جمع بنائی جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ صفت تھی، یہ بھی صفت تھی، ٹھیک ہے. لیکن نیم کیا ہوگا؟ جیسے زیدن، حامدن، یہ نام ہے نا. جی اب ان کی جمع کیسے بنے گی؟ ان کی بھی اسی طرح بنے گی، اسی طریقے پہ بنے گی. خالدن، ٹھیک ہے. تو یہ نیم ہے نا، عاقل کے نیم ہے نا، مذکر عاقل کے نیم ہے. تو اس کی جمع بھی کیسے بنے گی؟ اس کے پر پیش لگائیں گے، ایک پیش اور آگے نون زبر والی لگا دیں. زیدون زیدون بنے، حامدون، خالدون. حامدون. ٹھیک ہے. تو جی یہ ہے مذکر عاقل کا علم. علم جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے، اور صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے مسلم ہے، کافر ہے. زیدن مسلمن، تو زیدن علم ہے اور مسلمن اس کی صفت ہے. حامدن جی صالحن، حامد جو ہے وہ علم ہے اور صالحن صفت ہے. جب جمع بنائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ علم کی بھی جمع بنے گی اور صفت کی بھی جمع بن سکتی ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ چاہے مذکر کا نیم ہو یا اس کی صفت ہو، دونوں کی جمع سالم ہی بنتی ہے. اچھا جی، ابھی یہ آپ کو دیا گیا ہے، یہ صفات ہیں، ساری جتنے بھی ہیں یہ صفات ہیں. عرب لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ وہ صفات سے اپنے نام نہیں رکھتے. ایسا کون کرتا ہے؟ صفات سے نام کون رکھتا ہے؟ ہم صرف رکھتے ہیں، یعنی ہم کہ رکھتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے. ہم لڑکیوں کا نام بھی صفت والا لے، چاہے صفات اس میں آئیں یا نہ آئیں. نام ہم شریف ہی رکھتے ہیں، چاہے شریف ہوں یا نہ ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، نام ہم کوشش جی کرتے ہیں شریف رکھیں. لیکن اب یہ شریف کیا ہے؟ شریف اور بدمعاش کیا ہے؟ بدمعاش تو کبھی کوئی نام نہیں رکھتا نا. تو ہم اچھی صفات نام میں رکھتے ہیں. اور جیسے مومن ہو گیا، عابد ہو گیا، یہ مردوں کے نام ہیں. تو مردوں کا جب نام ہوگا تو پھر اس میں اونا سون سے جمع بنے گی. ٹھیک ہے. تو ابھی نیکسٹ سسٹر آ جائیں. عائشہ آپ آئیے. حسنین آپ ان کی بنائیے جمع اور مجھے اسٹیپ سے بتائیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مس. واحد کا لفظ ایسے ہی یہاں پہ کر لیں گے. ہم جمع بنا رہے ہیں، نوٹ مثنیٰ. مثنیٰ ہم نے بنا لیا، نون پہ زبر دے کے اور آنی ساؤنڈ آگے ایڈ کر لی تھی ہم نے. وہ مثنیٰ ہم نے بنا لیا تھا، الف نون زیر والی لگا لی تھی، وہ مومنانی. اب ہم جمع بنانے جا رہے ہیں، اور جمع سالم کون سی بنانے جا رہے ہیں؟ مذکر. مذکر کیوں بنا رہے ہیں؟ جی کیونکہ یہ سارے لفظ مذکر ہیں، مؤنث ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو ان کی جو جمع بنے ٹھیک ہے گی وہ مذکر سالم بنے گی. اچھا اب مجھے سٹیپ بتائیے کہ پہلے تو ہم یہ لفظ ایسے ہی کاپی کریں گے نا، جی مس. مومن کا لفظ کیونکہ کاپی کر جی لیں گے. کیونکہ یہ ٹھیک ہے. مطلب یہی ہے کہ یہ ایز اٹ از لکھا جائے گا. تو ہم اس کے اوپر کاف کے اوپر زمہ لگا کے واو لگائیں گے. منافقون یعنی کہ منافقون جمع سالم بنانے کے لیے. فاسق فاسقون. کاذب کاذبون. جالس جالسون. جی جالسون. طالح طالحون. صابر صابرون. صائم صائمون. حافظ حافظون. جی بس وہ نکل گیا. اچھا ایک دفعہ مجھے سٹیپس بتا دیجئے کیا کریں گی. حافظ کو کیسے جمع بنائیں گی؟ بس حافظ کو جمع بنانے کے لیے ہم ضو پہ زمہ ایز اٹ لگائیں اس کو گے یہاں اور واو لکھیں گے، ایز اٹ لکھیں گے حافظ ایز کو. اٹ لکھ دیا حافظ. ٹھیک ہے. ایز اٹ جی کاپی کر لیں گے، کاپی پیسٹ، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ حافظ. یہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے؟ پہلا جی اسٹیپ، مس ضو پہ پیش لگائیں زمہ لگائیں گے ہاں اور واو لاسٹ لیٹر پہ پیش. ٹھیک ہے. آگے
واو لکھیں گے، وہ واو لکھیں گے، لگائیں گے اور نون، نون زبر والی نون کی زبر زیر والی؟ نون زبر والی، جی ٹھیک زبر ہے، والی، زیر والی لگائیں گے تو حافظ، گڑبڑ ہو جائے گی، جی مس، تو حافظون ہو صائم، جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی مس، اسی طرح صائمون، 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 صائم ایز اٹ از لکھا جائے گا جی، مصلح، مصلحون، موحد، موحدون، ہاں مواحد کس کو کہتے ہیں؟ جو توحید پہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا مشرک، یہ اپوزٹ لکھے ہوئے ہیں اصل میں آپ کے، یہ جی مفسد لکھا ہوا ہے، یہ مصلح لکھا ہوا ہے، یہ اپوزٹ ہے۔ تائب، تائب کون ہوتا ہے؟ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ صائمون روزہ رکھنے والا، صحیح ہے؟ تو یہ ایک حافظ، طرح سے جی اپوزٹ لکھے ہیں۔ مشرک کا اپوزٹ ہوتا ہے موحد، موحد وہ ہوتا ہے جو توحید پہ ہوتا ہے، جو اپنی زندگی توحید پہ گزارتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور مشرک جو ہوتے ہیں وہ تو ساتھ ایڈ کرتے ہیں نا مشرک ہوتے ہیں، کسی اور کو بھی۔ تو یہ آپ نے کالم پڑھا، اس میں طالحن کا کیا مطلب ہے؟ اس صالحن کا طالع کا مجھے اپوزٹ ہے، لاسٹ ٹائم پڑھایا تھا، میں نے بتایا تھا اس کا۔ صالحن نیک ہوتا ہے نا، تو یہ اپوزٹ کیا ہوگا؟ نیک مس گنہگار، بد، یعنی بد برا، ہوگا اس کا، بد۔ بد، بد، ٹھیک ہے، نیک بد۔ قائمن جو ہے یہ کھڑا ہوا، جالسن کھڑا، بیٹھا ہوا، جالس بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، کاذب جھوٹا، صادق سچا، جھوٹا، ٹھیک ہے۔ اور عابد ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی، مومن اور منافق یہ اپوزٹ ہیں کہ نہیں ہے؟ جی، اپوزٹ مومن ہے، ایمان والا، منافق جھوٹا، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب میں نیکسٹ سسٹر کو بلاتی ہوں، وہ اس کالم کے بنائیں گی، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، تو پورے جزاک سٹیپس اللہ، کے ساتھ چلیں، آئیں ذل ہما، آپ آئیے۔ جی ہم کیا بنا رہے ہیں؟ جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، اور واحد کے لفظ سے ہم جمع بناتے ہیں، جو واحد کا لفظ ہوتا ہے اسی سے ہم مثنیٰ بناتے ہیں، ڈوئل فارم بناتے ہیں، اسی سے ہم جمع بناتے ہیں۔ تو آپ کیسے بنائیں گے اس کی؟ جیسے پہلا ہے مومن، اس کو کاپی کریں گے ایز اٹ از واحد کو، کاپی کر لیا آپ نے، مومن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ لیٹر کے اوپر پیش ایڈ کریں گے، پیش کیوں کریں گے؟ زبر وہاں کی ہم تھی نا ایڈ پہلے، تو ہم کریں گے، پہلے تو زبر لگائی تھی نا لاسٹ لیٹر پہ، وہ اب مثنیٰ پیش، تھا، جی جی، ہاں یہ وہاں پہ یہ زبر اس لیے لگائی تھی کہ آگے الف آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس تین میں یا کیا اس سے ہے؟ زیادہ، پیش، کیونکہ آگے واو آ رہا ہے، تو آگے واو ایڈ کریں گے، واو نون، اور واو نون زبر مومنون، والی لگائیں گے۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ جی یہ ہے کہ لاسٹ لیٹر پہ پیش، اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ واو نون زبر والی۔ یہ دو اسٹیپ آپ نے یاد رکھنے، اسٹیپ کے بغیر آپ نہیں چل سکتے ابھی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ بہت اس پہ ہیں، تو کچھ لوگ تو بنا لیتے ہیں، لیکن کچھ اسٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی تو لاسٹ لیٹر پہ پیش اور واو نون زبر والی، تو اس طرح اس میں اونا ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے، اونا ساؤنڈ بالکل، پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھے نا کہ جمع مذکر سالم کی کیا ساؤنڈ ہے، تو اونا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اونا۔ بالکل، اور ڈوئل کی کیا ہے؟ ڈوئل کی کیا ساؤنڈ ہے مذکر کی؟ ڈوئل، آنی، آنی ساؤنڈ ہے، مذکر کی آنی ساؤنڈ ہے۔ اور مونس کی کیا ہے؟ مونس کی کیا ہے ڈوئل کی؟ تانی، کیونکہ اس کے آخر میں تے ہوتی ہے نا، گول تے، یا تو وہ تانی ہو جاتا ہے۔ اچھا ان دونوں کا بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، ان دونوں ٹھیک ہے، کا بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ لاسٹ لیٹر پہ آپ نے زبر لگانا ہے۔ مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا کے آگے الف نون زیر والی، یہاں پر بھی یہی کیا، یہاں پہ بھی یہی کیا۔ لیکن جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جب آپ بنائیں گے نا، یہ مذکر سالم ہے، تو پھر مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کا بنانے کا طریقہ ایک ہے کیا؟ ان دونوں کا بھی طریقہ ایک ہی ہوگا، لاسٹ میں اونہ ہی لگائیں گے مؤنث سالم میں بھی؟ آپ نہیں، بتائیے جو مائک پہ ہیں۔ کوئی مثال آپ کوئی پوچھیں گے ہاں میں واحد؟ دیتی ہوں، جیسے میں نے دی بھی ہے پہلے، مسلمتن ہوتا ہے نا مؤنث، مؤنث سے بنے گی نا۔ پھر ہم اس کو ڈوئل بنانا ہے یا جمع بنانا ہاں ڈوئل بنانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا، مذکر اور مؤنث کا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جمع بنائیں گے تو یہاں اونا لگایا ہے، تو کیا یہاں بھی اونا لگا دیں، مسلمتونا کر دیں؟ ہے؟ یہ مسلمات ہو جائے گا، ہاں اس میں اونا ہے، اس میں آتن ہے۔ تو جب ہم ڈوئل بناتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں آنی ساؤنڈ ہی لگانی ہوتی ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اونا اور اس میں آتن لگانی ہوتی ہے،
یہ فرق ہے مسلم دونوں. جی صحیح ہے. یہی تو ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ دونوں کا فارمولا ایک نہیں ہوتا. دونوں کا فارمولا ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ کہ جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے اسما میں مختلف ہے. ٹھیک ہے. جمع سالم بنانا ہو تو پھر اس میں مذکر اور مؤنث کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ اس میں دیکھیں اونا ساؤنڈ ہے اور اس میں آتن ساؤنڈ ہے. ڈیفرنٹ ہو گیا نا؟ سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہے. چلیے اس کے بھی ہم پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کو کر لیں. یہ کیا ہے ابھی؟ عابدن سے کیا بنے گا؟ عابدون. عابدون بنے کیونکہ یہ مذکر لفظ ہے نا. اگر یہی مؤنث ہو جائے عابدتن ہو جائے تو پھر ڈیفرنٹ فارمولے سے بنے گا. پھر ڈیفرنٹ ساؤنڈ لگائیں گے آگے. ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈز کا کھیل ہے. اونا ساؤنڈ، آنی ساؤنڈ ہے نا. آنی، جی اونا اور آتن یہ 3 ساؤنڈز ہے. آنی جو ہے وہ ڈوئل کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. تانی بھی ڈوئل کی ساؤنڈ ہے. جب آنی ساؤنڈ آئے گی تو وہ ڈوئل کی ہوگی، اور جب اونا آئے گی تو وہ مذکر سالم کی ہوگی، اور آتن آئے گی تو وہ کس کی ہوگی؟ وہ مؤنث سالم کی، مؤنث سالم کی ہوگی. سالم کا لفظ یاد رکھیں. ہم سالم جی پڑھ رہے ہیں. ہم جمع مذکر سالم پڑھیں پھر ہم جمع مؤنث سالم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کا عابدونا ہو گیا. آپ نے یہاں پر پیش لگائی اور آگے واو نون زبر والی لگا دی. ایسے ہی کیا نا. چلیں آگے. جی بالکل. ہم، صادقون. صادقونا واو نون زبر والی، یہ فارمولا ہے اس کا. آگے قائم، قائمون. قائمونا. اچھا یہ قائمون ایک کھڑا رہنے والا، ایک کھڑا ہو نا آدمی تو اس کو قائمون بولتے ہیں. حامدن قائمن. ٹھیک ہے نا. حامد کھڑا ہے. لیکن اگر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں تو پھر کیا بولیں گے؟ 2 سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں. 2 لوگ کھڑے ہیں تب تو ہم آنی ساؤنڈ لگا کے قائمانی کر دیں گے. 2 لوگ کھڑے ہیں. لیکن اگر 2 سے زیادہ 2+ کھڑے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ قائم. قائمونا. ٹھیک ہے. میم پہ پیش لگایا لاسٹ لیٹر پہ اور واو نون زبر والی لگا دی. اس طرح یہ والا بھی بنائیے. صالحون سے صالحون. صالحونا ہو جائے گا. ظالمون. ظالمون. آگے خاشعون. خاشعونا. طاغون. بس وہی کرنا ہے. مفسدون. لاسٹ لیٹر پہ آپ نے پیش لگانا ہے. اتنا سا کام کرنا ہے. اور آگے واو نون زبر والی لگا دیں. واو نون زبر والی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو جوڑ کے بھی لکھنا ہے. ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا. جوڑ کے بھی لکھنا ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں وہ جوڑتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں نہیں جوڑتے. اب یہاں پہ بنائیں. مشرکون. اس سے اوپر مفسد بھی ہے. مفسدون. مفسدون. اب اس میں دیکھیں دال اور واو الگ الگ ہی رہیں گے. اس کو ایز اٹ ہی آپ کاپی میں لکھیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو با کچھ جوڑنا پڑے گا. تو یہ ایک لکھنے کا جی طریقہ ہے. کاف کو بھی واو سے جوڑنا پڑے گا. باقی ہم نے پڑھ لی ہے. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو نہ آتا ہو. کسی کا میننگ کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. کسی کو نہ سمجھ آ رہا ہو تو. اس کا میننگ کیا ہے؟ صالحون کا جو اپوزٹ لکھا ہوا ہے. ہاں تالے ہم بد بتایا ہے نا. نیک اور بد نہیں ہوتا. نیک و بد اردو میں بولتے ہیں نا. آپ تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے پاکستان سے ہیں. نیک و بد، جی نیک و بد ہے نا. ٹھیک تو ہو یہ گیا. بد اپوزٹ ہو جاتے ہیں. ظالم جو ہوتا ہے ظلم کرنے، صابر صبر کرنے والا. خاشعون خشوع کرنے والا. نماز میں جو خشوع کرتے ہیں، عبادت میں خشوع کرتے ہیں. تائب ہوتا ہے توبہ کرنے والا. تائب ہو گیا. تائبون، سائمون. یہ سارے لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں. ان کی جمع آتی ہے. تائبون، سائمون. مفسدون بھی آتا ہے. مصلحون. ٹھیک ہے. الا انہم هم المفسد، مفسدون بھی آتا ہے. الا انہم هم المصلحون بھی آتا ہے. تو یہ سارے لفظ مشرکون، موحدون. اچھا اب آ گیا جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ. ابھی اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جمع مذکر سالم. سالم کا مطلب ہے کہ واحد کا لفظ سلامت رہے گا، آگے کچھ فارمولے کے تحت ایڈ ہو جائے گا. تو مذکر اسما سے ہم نے مذکر بنائے تھے، جمع مذکر سالم بنائے تھے. اور اب مؤنث اسما سے ہم، مؤنث اسما گول تاول یہ ہیں، ان سے ہم کیا بنائیں گے؟ جمع مؤنث سالم بنائیں گے. تو اس میں بھی چونکہ سالم آ رہا ہے تو واحد کا لفظ سلامت رہے گا، اور آگے فارمولے کے تحت الف تا ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
جیسے مسلمتن تو مسلماتن، ٹھیک ہے، حافظتن حافظاتن، تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو نیکسٹ آ جائیں، عابدہ آپ پڑھیں گی. وعلیکم السلام. اچھا میں آپ سے نا ایسے کرتی ہوں کہ میں آپ کو بلاتی ہوں جب نیچے ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا صبر کر جائیں، مائک میوٹ کر لیں. انیس آپ پڑھیں گی آ کے، آپ کی اردو اچھی ہے تو آ جائیں. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، پڑھیے. جی، جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ. جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے جن مؤنث اسما کے آخر میں گول تا آتی ہے، اس اسما کو گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دی جاتی ہے، جس سے اسم کے آخری میں الف تا کی آواز آتن کی الف تا کی آواز پیدا ہوتی ہے. مثلاً مسلمتن سے مسلماتن، جنتن سے جناتن. اچھا مجھے اسٹیپ بتائیے کیا کریں گے. یہ مسلمتن ایز اٹ از ویسی رکھیں گے، اس کے اوپر فتحہ لگائیں گے، پتہ لگائیں پھر گے. نہیں الف تا وہ کا کہہ رہے ہیں نا کہ گول تا کو ہٹانا ہے، جی گول تا کو اس کو ہٹا دیں. گول تا کو ہٹا کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، الف تا لگانا، الف تا لگانا. ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے، گول تا کو ہٹا دینا ہے اور پھر الف تا کا اضافہ کرنا ہے. یہی کہہ رہے ہیں لمبی تا کا اضافہ کرنا ہے، گول تا نہیں لگانی، آگے گول تا نہیں لگانی، پھر لمبی تا لگانی، ٹھیک ہے؟ گول تا کو ہٹا کر الف لگانا ہے اور لمبی تا بھی لگانی ہے، جس سے اسم کے آخر میں آتن کی آواز پیدا ہو جاتی ہے. جیسے مسلمتن سے کیا ہوتا ہے، اس کی گول تا کو ہٹا دیں اور اس سے کیا کریں، آگے جو ہے یہ زبر تو لگی ہوئی ہے آلریڈی نا، جی جی تو زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی لاسٹ لیٹر پہ زبر لگائیں یا لاسٹ لیٹر پہ پیش لگائیں، وہ ضرورت نہیں ہے، بس ہٹانا ہے. جی ہٹانا ہے. ہٹا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، الف اور بڑی تا کا اضافہ کرنا. اچھا میں تو پھر اس کو ایسے ہی کرتی ہوں نا، اور زیادہ ایزی کر دیتی ہوں اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے. تو یہ میں جیسے یہ ہے نا مسلمہ ہے نا، تو اس کو میں یہاں پہ ہی اس کو آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ اس کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو ایسے بھی کرتے ہیں کہ گول تا کو الف میں یہیں پہ چینج کر دیں اور آگے بڑی تا لگا دیں. جو طریقہ آپ کو ایزی لگتا ہے وہ کر دیں. جیسے یہاں پر ہے نا یہ جنتن ہے، تو میں اس کو یہیں پہ الف میں چینج کر دیتی ہوں اور پھر تا لگا دیتی ہوں، تو یہ جناتن بن جاتا ہے، اور ایزی ہو گیا نا. صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بھی طریقہ آپ نے کرنا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس کو جمع کے خانے میں تو واحد کے لفظ کو آپ ایز اٹ لکھیں گے، بلکہ جب اس کو لے کے جائیں گے نا جنتن کو، وہاں پہ فرض کریں یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے یہ کاپی کر لیا آپ نے جمع کے خانے میں، تو پھر آپ کیا کریں، اس کو ہٹائیں اور اس کے آگے الف تا بڑی والی لگا دیں، تو یہ جنات بن جائے گا. اس کو گرا دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کا یہی کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اینی کوشچن؟ سمجھ آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ وہی آپ کا واحد کا لفظ سلامت ہے، اس میں بھی آتن کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آئی تھنک سمجھ آ گئی ہے. اس میں آتن ساؤنڈ آئے گی مؤنث میں، اور اس میں آئے گی اونا ساؤنڈ مذکر میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مؤنث عاقل کا علم ہو، پہلے کیا تھا، مذکر عاقل کا علم، زیدن حامدن خالدن. اب کیا ہے، مؤنث عاقل کا علم، جیسے مریم. مریم کیا ہے، مؤنث عاقل کا علم ہے، اس کے اوپر ایک پیش آتی ہے، دو پیش آتی ہے، مریم، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ تو علم ہو گیا، یا عاقل وغیرہ کی، عاقل و غیر عاقل کی، عاقل اور غیر عاقل کی صفت ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جمع سالم بنتی ہے. اب عاقل کیا ہو گیا، مؤنث عاقل تو یہ ہو گیا، اور عاقل کی صفت کیا ہوتی ہے، جیسے مسلمتن، یہ عاقل کی صفت ہو گئی نا. عاقل کی صفت ہے نا کہ غیر عاقل کی صفت ہے، مجھے بتائیں. عاقل کی صفت، عاقل کی صفت. اچھا اب اس کی بھی کیا بنیں گی، الف تا کے ساتھ بنیں گی. اس کی صفت، یہ تو علم ہے، علم کی بھی کیا بنیں گی، عاقل کا علم ہے یا عاقل کی صفت ہے.
اچھا اب غیر عاقل کی صفت بتائیے، مثلا غیر عاقل کی کیا صفت ہوتی ہے؟ غیر عاقل کی صفت ہو سکتی ہے نا؟ مسلم نہیں، وہ سب نہیں عاقل کی صفات ہے. غیر عاقل کی، عاقل و غیر عاقل کی صفت یہ سمکن یا سمکتن ایسے ہوگا کیا استاذہ؟ نہیں، وہ تو قلم نیم ہے نا، مکسور وہ تو نیم ہے نا. سمک تو مچھلی ہے نا، وہ تو نیم ہے، وہ جی تو علم ہے. جی اچھا آپ جی، یہ غیر غیر عاقل کی عاقل ہوا نا استاذہ؟ ہاں جی یہ غیر عاقل ہو گئی نا؟ اچھا مسلمتن غیر عاقل ہے؟ نہیں عاقل ہے یہ تو. نہیں نہیں، سمکن عاقل ہے سمکن اچھا سمکن سمک ہاں، لیکن وہ غیر عاقل کی صفت کہہ رہے ہیں نا، عاقل اور غیر عاقل کی صفت. تو عاقل کی صفت تو ہم نے کلر لکھ کا لی. نام اب غیر بتائیے. عاقل کی صفت، تو غیر عاقل کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی قلم صفت چاہیے. مکسور جیسے مقصور، احمر ہے کلر کا نام. ہاں مجرور، ٹھیک ہے، مجرور جیسے ہوتا ہے نا. اب مجرور ایک صفت ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی جو جمع بھی بنے گی وہ کس سے بنے گی؟ مرفوع، مجرور، منصوب. تو یہ غیر عاقل کی صفت ہے نا، مرفوع اور یہ منصوب. تو اس کی جمع بھی کیا بنے گی؟ الف تا سے بنے گی، ٹھیک ہے نا. جیسے یہ صفات ہی ہیں، مرفوع ہونا، مجرور ہونا، منصوب ہونا، مکسور ہونا، یہ کیا ہے؟ آپ کی صفات ہیں. تو ان کی بھی جو جمع بنے گی الف تا کے ساتھ بنے گی، یہ غیر عاقل کی صفت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اس کی بھی الف تا سے بنے گی مسلمات، اور اس کی بھی مریمات. اگر جمع بنانی ہے مریم ان کی تو مریمات بنے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ہے ایک پیش آئے گی، بٹ اس پہ دو پیش آ جائیں. غیر عاقل کی جمع بنا رہے ہیں نا، تو مریمات تو ہی کریں گے آئی تھنک، کیونکہ غیر عاقل کی جمع بنا رہے ہیں نا، تو وہ جمع بھی پھر کیا ہوگی؟ غیر منصرف ہوگی. بہرحال تو یہ اس طریقے سے، بس اس کا یہ مطلب ہے. جس کو سمجھ آ گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آئی یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو صرف یہ سمجھانا تھا کہ مؤنث عاقل ہوتا کیا ہے، جیسے مریم ہوتا ہے. اور غیر عاقل کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے مسلماتن ہوتی ہے، یا مسلمون بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن مذکر کی تو جو ہوگی وہ تو مذکر ہی بنے گی، مسلمون ہی بنے گی. لیکن مؤنث کی کیا بنے گی؟ وہ آتن سے بنے گی. اور غیر عاقل کی کیا ہے؟ جیسے مرفوع، مجرور. تو یہ صفات ہے، مرفوع ہونا کسی کا، مجرور ہونا. کوئی لفظ مرفوع ہے نا، تو وہ اس کی صفت ہے نا، مجرور ہونا، منصوب ہونا. چلیں اسی طرح کسی لفظ کا مفرد ہونا، یہ بھی صفت ہے، مفرد ہے یہ، تو مفردات بنے گی، الف تا سے بنے گی. تو یہی بتا رہے ہیں بس. اچھا بہرحال ابھی ہمیں یہ کرنی ہے. تنوین لگانا چاہیے لاسٹ میں، یا نہیں تو پھر مفردات بولنا نہیں چاہیے؟ ہوتا تو مفردات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مفردات کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ تو آپ کا غیر منصرف نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر غیر منصرف ہے، جیسے مریم ہے، غیر منصرف ہے، اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے. ابھی آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی پھر جب آپ بنائیں گے، جمع بنائیں گے، تو پھر اس کے اوپر ایک ہی پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آگے جا جیسے کے یہ پتا، مومنات جب آپ بولیں گے، غیر مشرکات بولیں گے. وہ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. چلیں اس کو کرتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی آپ آپ آئیں، تھوڑا سا پڑھیں. جی جی السلام بنائیں. علیکم. وعلیکم السلام. مومنات اتن کا بنے گا مومنونا، شاباش. تو جمع. اس کے آگے پیش لگے گا تا کے پر، اور واو اور نون زبر کے ساتھ ہوگا. کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے جمع بنائے؟ بنائیں ذرا، پڑھیں اس کو ابھی. مومناتونا. یہ صحیح بنایا آپ نے، یہ جمع مؤنث سالم بنائی ہے آپ نے. مومنونا ہوگا، مومنونا. تو یہ وہ تو مومن نون سے مومنونا ہوگا نا، یہ تو مومنہ تن ہے نا، اس سے کیا بنے گا؟ مومنونا بنے گا، تا ہٹ جائے گی، نون کے اوپر پیش آئے گا، اور واو نون لگ جائے گا، مومنونا. اچھا میں کسی اور کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں گی، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. شاید میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. چلیے کوئی اور آئیں سسٹر جو ان کو سمجھائیں آ کے. لیکن جنہوں نے پہلے پڑھا وہ نہیں آئیں گے، مائک میوٹ کر لیں. یا یاسمین آپ آئیے. مونس سے تو الف آئے گا، رائٹ. سوری تو دیر سے کیوں عقل آتی ہے؟ سوری.
मुअन्नस से जमा मुअन्नस सालिम मोमिनातु बनेगी ना, जमा मोमिनातु मुअन्नस जी सालिम बनेगी। और जमा अलिफ मुअन्नस सालिम में आतुन की आवाज आती है, आतुन जी सॉरी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोमिनातानी मोमिनातुना सॉरी फिर मोमिनतून और ता के पर मोमिनता। मुमिनातु आप इनको सिखाएं जरा के माइक पे जो आई हैं, चलिए मोमिनातु मोमिनातु इनको बताएं, स्टेप्स बताएं इनको कैसे करना है आपदा को। यास्मीन बताइए। जी, गोलता हटा के हम अलिफ और ता ऐड करेंगे वहाँ पे। वो नून तो ऐड नहीं करेंगे ना, नो नहीं, ठीक है। जी तो क्या ऐड जी करेंगे, मुस्लिम अलिफ और ता ऐड करेंगे। अब ये क्या बन जी जाएगा, आतुन मुमिनातुन मोमिनातुन बन जाएगा, सही है। जी जी अच्छा, सही है ना। अलिफ जी नून तो, अलिफ नून जेर वाली तो ऐड नहीं करेंगी ना, नहीं उसको वो ऐड तो नहीं मुसन्ना करेंगे। बनाने के लिए होती है। और अब वो नून भी ऐड नहीं करेंगी क्योंकि वो हाँ वो मुजक्कर मुजक्कर के सालिम लिए। बनाने के लिए होती है। तो जी आपने मैम क्या करना है, गोल ता को गिरा के अलिफ ता का इजाफा करना है, ठीक है। जी अगले वाले का बना के बताइए, पहला स्टेप क्या होगा। मुशरिकातुन गोलता हटा के अलिफ और ता ऐड करेंगे वहाँ पे, मुशरिकातुन जी मुशरिकातुन, सही है। अच्छा, इसमें जी क्या करेंगे, आबिदतुन को वहाँ पे गोलता हटा के अलिफ और ता ऐड करेंगे, आबिदतुन। या हम क्या बना रहे हैं, ये जमा सालिम मुअन्नस मुअन्नस बना रहे वाहिद हैं, ठीक बना है। रहे हैं जी क्योंकि ये मुअन्नस लफ्ज है तो इससे जमा मुअन्नस सालिम बनेगी ना। अगर जी मैम आबिद होता तो फिर हम क्या करते, अगर ये आबिदा तुन ना होता, आबिद होता तो फिर क्या आबिदुना करते, फिर वाव क्या, और नून का ऐड करते हैं। हाँ लास्ट लेटर पे पेश दे के वो और नून जबर हम्म, वाली लगाते तो ये आबिदूना बन जाता। ये जी मैम मुजक्कर सालिम है, मुजक्कर लफ्ज से मुजक्कर सालिम बनेगी और मुअन्नस लफ्ज से मुअन्नस सालिम बनेगी। मुअन्नस सालिम जी सालिम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाहिद का लफ्ज तो सलामत है, आबिद तो सलामत है यहाँ पे, ठीक है ना। और आगे हम जी क्या, अच्छा अब आप आइए, आप बनाइए आबिदा। दोबारा से हम शुरू करते हैं जी, पढ़िए। मोमिनातुन से मोमिनाता मोमिनातुन मतलब ता हटा के अलिफ ता उसके ऊपर दो दम्मा लगेगा। तो मोमिनातुन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैसे पढ़ेंगे। मोमिनातुन अलिफ और बा लगेगा। अच्छा, अलिफ एक बात इसमें याद रखनी है, जब आप अलिफ लगाते हैं ना, ठीक है, तो फिर मोमिनातुन नहीं पढ़ सकते आप, मोमिनातुन। मोमिनातुन दरअसल मुंह खोलना है, वाइड करना है, अलिफ लग गया ना, पहले जी मोमिनातुन था, एक जबर थी और आगे गोलता थी। अब जबर के बाद अलिफ लग गया तो दो हरकत पढ़ा जाएगा, मोमिनातुन। चलिए इसका मोमिनातुन बनाए। मुशरिकातुन अलिफ और ता लगेगा। चले आपका नाम आ गया। आबिदातुन आगे फासिकातुन। तो आपके नाम की जमा क्या बनेगी, आबिदूना नहीं बनेगी, आबिदतानी भी नहीं बनेगी। जमा जब बनाएंगी तो आपके नाम की क्या बनेगी, इसी से याद रख लें, ठीक है। क्या बनेंगी आपके नाम की जमा, आबिदातुन दातुन, दातुन। इसको गिरा देते हैं और आगे अलिफ ता का इजाफा करते हैं तो ये आपका आबिदातुन बन जाता है। अच्छा, इससे बनाए फासिकातुन। अलिफ में, इसको अलिफ में चेंज करें और गोल ता का इजाफा करते हैं। ठीक, आसान सा तरीका है, इसी को अलिफ में चेंज कर दें और आगे गोल ता लगा दें। आगे क्या, कानितातुन गोल ता को गिराएं या अलिफ में चेंज करें और आगे बड़ी ता लगा दें। तो ये अंदर, हमारे अंदर ये वाली सिफात भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली नहीं होनी चाहिए, जो बुरी सिफात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और अगर खास तौर पे हमारा नाम जो है वो है, उसमें कोई सिफत है तो वो तो हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। और कानितातुन क्या मतलब होगा, कानितातुन का मतलब है यानी फर्माबरदार। कानितातुन वो औरत होती है, वो बीवी होती है जो फर्माबरदार होती है, जो अपने हस्बैंड को फॉलो करती है, और हमें यही हुक्म दिया गया है, सही है, फर्माबरदारी करने में, जी ठीक है ना। आगे जी आयतातुन, आयत का होगा ना, आयतातुन आयत। इसको अलिफ में चेंज करें और आगे बड़ी ता लगाएं, क्या बन गया,
सॉरी आयातुन आ या तुन, आयातुन इसके ऊपर खड़ी आयातुन जबर है, इसको भी लंबा किया जाएगा, इसको भी लंबा किया जाएगा। आ आयातुन या तुन, दोनों को बराबर बराबर पढ़ना है। आ आयातुन या तुन, आयातुन वही आपने गोल ता गिरा के अलिफ ता के इजाफा किया है ना। तो आ हम्म या तुन, इन दोनों को जब जमा जी बनाएंगे, वैसे क्या है, वैसे ये है हम्म कि आ या तुन, ये है जी पहले, इसके ऊपर हम्म जबर है। कुरान में बिल्कुल हम्म सही पढ़ा करें, ये लंबा है ये छोटा है, क्योंकि ये वाहिद है। जी आयतुन, आयतुन, हम्म, इसको लंबा नहीं करना, या नहीं करना, आ या नहीं करना, लंबा कब करना है, हम्म, जब जमा बनाएंगे अलिफ लगा के। अच्छा तो अभी ये जी आयतुन और आयातुन, ठीक है। आयातुन आगे कलिमातुन कलिमातुन, आगे आ, हु- हु- हुज हुजरातुन हुजरातुन, इसको अलिफ में चेंज करेंगे और जी आगे तालिबात, सही है ना, हुजरातुन। जी अच्छा, कभी कभी हुजरात इसको ना हुजूरातुन भी पढ़ा जाता है, पेश के साथ भी पढ़ा जाता है, यहाँ पे तो सुकून है ना, ये हुजरातुन, लेकिन इसको हुजूरातुन भी पढ़ा जाता है, सूरतुल हुजरात कुरान में। तो तीन तीन तरह से इसको पढ़ा जाता है, तीनों तरीके सही है। जीम के ऊपर सुकून भी, जीम के ऊपर जबर भी, हुजरातुन, और जीम के ऊपर पेश भी, अच्छा ठीक है ना। तो इसको तीनों जी तरीके से, जीम जो जीम मिडिल लेटर है उसके ऊपर पेश भी पढ़ सकते हैं, सुकून भी पढ़ सकते हैं, और क्या मैंने बताया, जबर भी पढ़ सकते हैं। यानी इसके ऊपर हम पेश भी दे सकते हैं, सुकून भी दे सकते हैं, और जबर भी दे सकते हैं, तीन तरीके से इसको पढ़ सकते उसकी मीनिंग में फर्क आता है हैं। मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, वही एक नहीं मीनिंग आता रहता है। देखें, वाहिद से मुसन्ना या जमा बनाने में वो मीनिंग फर्क तो आता है, जैसे वाहिद का एक किताब, ठीक है, मुसन्ना का दो दो किताबें, और जमा में क्या, दो से ज्यादा किताबें, ठीक है, जमा बन जी गई। लेकिन वो जो बेसिक मीनिंग होता है ना, जो हुजरा हुजरा जो होता है, वो मीनिंग नहीं चेंज होता, बस उसकी अच्छा वाहिद और मुसन्ना और जमा में फर्क पड़ जाता है। यानी अच्छा मतलब हुजरात, पेश हाँ, बस जमा बन जाएगी, मीनिंग वही रहेगा, जमा बन जाएगी, यानी दो से ज्यादा हुजरा, हुजरे जो, हुजरा का मतलब मतलब पेश क्या होता जबर है, की वजह से हुजरा हुजरा क्या होता है, हाँ सुनावा नाम होता है जैसे जहाँ मतलब लोग बैठते हैं कुछ होता है हाँ ऐसा ही होता है, जहाँ हुजरा होता है घर को ही कहते हैं। नबी अच्छा घर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने तमाम बीवियों के लिए हुजरे अच्छा बनाए थे अच्छा ना, अच्छा अलग हाँ, अलग अच्छा हुजरे अच्छा बनाए थे, जब नई बीवी आती तो नया हुजरा बना देते थे उसके लिए। कभी भी ये हाँ सारी बीवियों को एक साथ नहीं रखा उन्होंने, और रखना भी नहीं हाँ, चाहिए। ये अलग बात है कि किसी में बहुत इत्तेफाक हो और बहुत ही वो जी रहना चाहती हो कि हम मिल के रहेंगे तो हमारा फायदा होगा, लेकिन अगर कोई मिल यस के नहीं रहना चाहता तो अपनी बीवी को एक छोटा सा कमरा, एक वॉशरूम, उसकी एक अलग प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुजरा उनका यही मतलब है। तो जी मस्जिद नबवी के साथ साथ ही ये सारे हुजरे बने हुए थे, सबके दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते थे, ठीक है। जी और सबसे करीबी जो अच्छा था वो हज़रत आयशा का था, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हुजरा का मतलब समझ आ गया, और तो कोई मीनिंग ऐसा नहीं था यहाँ पे। चलिए आगे पढ़िए, यहाँ से कोई और आ जाए। अब आपको समझ आ गई है, आप इनकी यस मुझे बना के जज़ाकल्लाह भेजेंगी, होमवर्क करके भेजेंगी आबिदा। यस ऊपर जरूर वाली एक्सरसाइज भी करेंगी, जमा मुजक्कर सालिम और मुअन्नस की भी करेंगी, दोनों करेंगी। जरूर इंशाल्लाह हाँ चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाह हाँ भैया कि अच्छा, उसके बाद आसिया हैं, आसिया रसूल, पढ़िए आके। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। माइक पे आने से कभी शर्माए नहीं, चलिए आ जाइए, हैंड रेस किया करें ना, मैंने तो आपको वैसे ही बुलाया, मैंने कहा पता नहीं आएंगी भी कि नहीं। अच्छा, वैसे इरशादी का भी है, वो मैं बाद में सुनती हूँ, इरशाद का। चलिए जी पढ़िए। मोमिनातुन, हम्म इसको हम जब जमा सालिम मुअन्नस बनाएंगे हम्म तो इसमें ता मरबूता यानी कि उसके पेश हटाकर अलिफ हम्म लगा देंगे हम्म, और फिर साथ ता लगा के उस पे दो पेश दे देंगे। अच्छा, मोमिनातुन हाँ, फिर बन जाएगा। अच्छा, आगे नहीं ऐसे नहीं करना, जी ऐसे जी नहीं करना। आपने क्या करना है, मोमिनतुन का लफ्ज है ना, जी जी ये मोमिनतुन का लफ्ज है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, मोमिना है ये, ठीक है ना, मोमिना नाम भी रखते हैं हम।
اب اس میں آپ نے جی گول تا کو گرا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور جی الف تا بس کا اضافہ کر دینا، الف اور تا کا اضافہ کر دیں. اوپر حرکت لگائے نہ لگائیں، ابھی ہم حرکات نہیں لگا رہے کیونکہ ہم نے حرکات لاسٹ ٹھیک ہے لیٹر کی پڑھی ہی نہیں نا، تو ہم اس کو جی ٹھیک ہے. سمپل کریں. تو یہ آپ کا ٹھیک ہے. مومنہ، مومنات، مومنات بن گیا. مومنات اسی طرح اس کو بنائیں، مومنات اس کو بنائیں. آگے ہے ہم لوگ اس میں تا مربوطہ کو ہٹا کر الف لگا دیں گے اور الف، پھر ساتھ تا الف لگا بھی دیں گے. تا بھی لگا الف دیں. جی لگا دیں گے تو مشرکات بن جائے مشرکات گا. بن جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں عابدن میں اس میں ہم لوگ یہ عابدہ تن ہے، ناٹ عابدن. عابداتن، سوری، ہاں جی عابداتن ہے. اس میں ہم تا مربوطہ کو ہٹا کے الف لگا دیں گے اور پھر تا لگا دیں گے، عابدات بن الف اور جائے گا. تا دونوں ملا کے بول دینا ایک ساتھ کہ الف تا لگا دیں گے، ٹھیک اچھا ہے. جی الف تا تو لگا دیں گے. اس میں کون سی ساؤنڈ آ جاتی ہے؟ لگان، عابدات آتن کی ساؤنڈ آ جاتی ہے نا، آتن کی آتن، ساؤنڈ ہے. جی آتن اور آتن مذکر میں ٹھیک کون سے. سی ساؤنڈ آتی ہے؟ مذکر بناتے ہوئے جب سالم مذکر اونا ساؤنڈ آتی ہے. مونا، ہاں جی جس طرح بالکل عابد ہوگا تو پھر عابدونا بن ہاں جائے تو گا. اس میں اونا ساؤنڈ آتی ہے، ٹھیک ہے. اونا اور جی آنی ٹھیک ہے کس میں بالکل. ساؤنڈ آتی ہے؟ آنی وہ ڈوئل فارم ہے، یعنی مثنیٰ میں آتی ہے، ڈبل جی دو جو معنی دیتے ہیں. دو جب جمع میں آتی ہے. اچھا ہاں آپ جی یہاں سے تھوڑے سے بنا لیں، منافقہ سے بنا لیں. کیا سٹیپ ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اچھا منافقات، اس کا ہم لوگ جمع بنائیں. جمع ہاں بنائے. جی اس میں الف اور تا لگاتے ہیں، اس میں منافقات پہلا ہو جائے گا. سٹیپ یہ آپ نے پہلا سٹیپ تو کیا ہی پہلا نہیں. سٹیپ ہوگا تا مربوطہ کو ہٹا کے آپ نے الف لگا دینا اور تا لگانا ہے. اس کو آپ نے گرا دینا ہے، منافقات گرا بن جائے. دینا اس میں کیا کریں الف اور گے؟ تا. اس میں ہم لوگ کافرہ، اس میں تا کو گرا کر الف اور تا لگا دیں گے. کافرات الف تا کا اضافہ فارمولہ ہے نا، فارمولہ جی جب ہمیں فارمولہ مل جاتا ہے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، اسی فارمولے پہ ہم چلتے ہیں. جمع مکسر میں آپ کو ایسا فارمولہ نہیں ملے گا، تو یہاں مزے کر لیں مذکر سالم میں بھی اور جمع مؤنث سالم میں جمع بھی، یہاں پہ فارمولہ ہے. لیکن دونوں الگ ہاں الگ طریقے سے بنتی ہیں. اس میں اونا ساؤنڈ آتی ہے، اس میں آتن ساؤنڈ آتی ہے. جبکہ آتی ہے. جب ہم نے مثنیٰ بنایا تھا تو اس میں مذکر اور مؤنث میں سیم ساؤنڈ آ رہی تھی، سیم طریقے سے بن رہے تھے، آنی ہی اضافہ ہو رہا تھا. جی ٹھیک ہے، چلیں اب اس جی میں جی. نمبر 3. اور اس میں تا مربوطہ کو ہٹا کر الف اور تا گرا کر الف اور تا لگا دیں گے، خالدات آ جائے گا. ہاں خالدہ تن نہیں پڑھیں گے، اگر خالدہ تن پڑھیں گی خالدات تو وہی پڑھیں بن گے جائے گا، وہی وہ آپ کا پھر وہی واپس بن بن جائے جائے گا خالدہ تن. گا. جی اچھا آگے. خالدات. آگے ہے آگے جی خالدتن کا فاجرہ لکھا میننگ ہوا. کیا تا ہوگا؟ مربوطہ کو گرا کر ہم لوگ الف اور تا کی لگا دیں گے، الف اور تا لگا دیں گے. فاجرات ہو جائے گا. اور پھر فاجرات. کوئی فاجرات سسٹر کر رہی تھی، میننگ چاہیے خالدتن آپ کو، خالدہ کا جی میننگ جی چاہیے. جی خالد کا جی مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ ٹھیک ہمیشہ رہنے والا. ایسا تو کوئی بندہ نہیں ہوتا نا جو ہمیشہ رہتا ہے دنیا میں، لیکن ہم خالد نام رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا میننگ کا تو ہم خالد رکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں نام آ رہا ہے اس لیے رکھ لو، یہ نہیں پتا کہ اس کا میننگ کیا ہے. تو پہلے میننگ کا پتہ کرنا چاہیے پھر نام رکھنا چاہیے. تو برسوں سے ہم خالد نام رکھتے آ رہے ہیں. تو خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. تو اس سینس میں کہ اس کا نام دنیا میں ہمیشہ رہے، جیسے علامہ اقبال کا ہے یا محمد بن قاسم کا ہے، اس خالد بن ولید کا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، لیکن اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو زندہ تو کوئی بھی نہیں رہتا. تو خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. خالدون بھی آتا ہے قرآن میں، خالدین بھی آتا ہے، خالدتا. خالدہ تن سے ہم خالدہ نام رکھتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، اور پھر جمع کیا ہو جاتی ہے خالداتن، فاجراتن. آگے سازا جی آپ نے ابھی میں نے جو سنا تھا، آپ نے بتایا تھا قانتات. اس میں قانتات یعنی کہ فرما برداری کرنے والی عورتیں جو شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرتی ہیں، وہ قانتاتن ہے نا. ہاں جی. تو آپ نے یہ بتایا تھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس طرح ہم لوگ یہاں جہاں یورپ میں رہتے ہیں، کچھ آپ کو نہیں پسند ہے، جس طرح ہم لوگ کلاسز لے رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، لیکن ہسبینڈ کہتا ہے کہ بھی آپ یعنی کہ وہ شال وغیرہ نہ لیں سر پہ، اگر وہ منع کرتا ہے لیکن آپ لینا چاہتے ہیں، اگر وہ منع کرے. اور یہاں مطلب کچھ قانون بھی ہیں کہ
नहीं अच्छा समझते हैं सब कुछ। कुछ कुछ जगहों पे बहुत ही कटर है, कटर क्रिश्चियंस। बिल्कुल और बिल्कुल जिसका मुझे ही घर भी मिल रहा था, तो इसी चीज पे हो रहा था कि आप टूक लेती हैं सर पे, तो इस वजह से कि हम पहली दफा किसी मुस्लिम्स को दे रहे हैं, तो ये क्या आप लोगी, आप नीचे आओगी, पोस्ट लोगी, तो आपको टूक लेके नीचे आओगी, मतलब शाल लेके, तो ये फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो बहुत कटर थी, कैथोलिक थी। तो मतलब फिर इसमें फर्मा बरदारी में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बताएंगी कि थोड़ा सा चाहे तो 1 मिनट का, कि क्या हमें करना चाहिए फिर। लेकिन मुझे तो नहीं उतारना था, मुझे एक्सेप्ट कर लिया उस क्रिश्चियन, मेरी जो थी मालिक मकान जो सी थी, उसने भी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने रहती है वो, मेरे अंदर ही घर के सामने रहती है। तो अच्छा, हर हाँ नई चीज को नई चीज को पहले शुरू शुरू में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी भी जी बेटी हैं, वो नर्स हैं, तो उनका जॉब का भी मसला था, फिर ऊपर से हस्बैंड भी थोड़े से ऐसे थे, कमजोर ईमान होता है ना, तो जी जी, वो कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा, वो ऐसे ही। ऑफिस में भी जैसे रोजा रखते हैं खुद, तो फिर सब लोग जो हैं वो सब खाना खा रहे होते हैं, तो उनका रोजा होता है तो वो नहीं खा रहे होते, तो वो थोड़ा उनको हाँ और लगता था, ठीक है, कि सब काम करें, तो वो थोड़ी जी जी, कमजोर, डर डर भी पैदा होता है कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं, और ये है, बिल्कुल कुछ ना कुछ बिल्कुल टॉन्टिंग वर्ड्स भी और जेलसी भी और वो सब चीजें भी होती है। ऐसे भी है, बिल्कुल हाँ, ऐसा तो हुआ है। आप ऐसा है ना, तो कोई भी आप काम करेंगी ना, शुरू में वो स्टेप बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट स्टेप बच्चा लेता है ना। अब मेरी पोती है, तो हाँ वो जी, चलना चाह रही है लेकिन फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रही, हाँ बिल्कुल तो वो ऐसे इतनी ही है। मुश्किल हो रही, डर रही है, तो जिस दिन वो फर्स्ट स्टेप लेगी ना, पकड़ पकड़ के सारा वॉकर के साथ हर तरफ दौड़ती है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो बच्चे को मुश्किल होता है। जब वो बहुत फर्स्ट मुश्किल है, स्टेप ले लेता है ना, वो खुद लेना होता है, वो अल्लाह ताला नहीं दिलवाते। ये अल्लाह की बिल्कुल सुन्नत नहीं है कि फर्स्ट स्टेप अल्लाह दिलवाएं, वो जी, बच्चे ने खुद लेना है। जब वो फर्स्ट, खुद फिर लेना अल्लाह है। ताला उसको थाम लेते हैं, फिर वो दौड़ता है, भागता है, रेस लगाता है, ठीक है ना, जिंदगी में। बिल्कुल तो ऐसे ही है ये जिंदगी। पहला स्टेप आपने खुद लेना है, पहला स्टेप लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपके हस्बैंड है, वो मेरे husband, अब मेरी बेटी नर्स जॉब पहनती है, जॉब पे जॉब पहनती है, सब करती हैं। जब से वो माशाल्लाह उम्रे से माशाल्लाह। हैं तो उसने उतारा ही नहीं, फिर हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट कर लिया, वो सब हो गया। अब उसने अपने ऑफिस वालों ने भी सब उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बल्कि इज्जत करते हैं, ठीक है, उसकी बीएड की हाँ इज्जत जी करते हैं, तो बिल्कुल, वो चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो हाँ शुरू में जी आपके बिल्कुल। हस्बैंड को भी बुरा लगेगा, आपके पड़ोसियों को भी बुरा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी इज्जत करनी शुरू हो जाएंगे, हाँ क्योंकि जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे असल में मुझे वो कहीं क्या, पर। कैथलिक जो होते हैं ना, वो थोड़े से इनसिक्योरिटी फील करते हैं, गिल्ट फील करते हाँ हैं, जी सच्ची में वो ऐसे उनको ही होता है, है कि हाँ हमने ऐसे नहीं ही है। पहना हुआ, इन्होंने पहना हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है, उनको गिल्ट फील। आप अपना हिजाब पहने तो आपकी दोस्त जो होती है वो जेलस हो जाती है आपसे, बाद दफा वो जेलस बल्कि नहीं होती, कहती हैं वो कि जेलस बहुत नहीं हो रही, हाफिजा। जेलस हाँ फील करवा रही होती है आपको, ऐसे लेकिन ही वो है। जेलस नहीं हो रही थी, वो गिल्ट फील कर रही होती है कि ये तो हाँ जी नेक बन बल्कि गई और ऐसा ही मैं है। भी। हिजाब, हाँ हिजाब ले लो तो वो बल्कि कहती हैं कि आज 2 दिन की क्लास ले ली है तुमने, और बस ये ऐसे समझ रही है अपनी हाफिजा बन गई है। मतलब ऐसे भी सुनने को मिला है। और नहीं सुने, अगर नबी ने, हमारे नबी ने सुने हैं ना फिकरात, और अबू बकर और ने हाँ मारे जी खाई है ना, लहू लुहान हुए हैं हाँ ना, तो फिर हम किस जी खेत जी, की मूली हैं। हम तो किस, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह बहुत, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत करम है कि वो दुपट्टे का वो कुछ नहीं। लेकिन बात ये है कि नमाज भी मुझे नहीं पढ़ने देते थे ना कहीं, जिस तरह मैंने हाँ, अक्सर देखा है हम लोग तो किसी प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, वहां पे दरख्त के पीछे साइड पे होके अरबी वगैरह ये लाजमी पढ़ती है ना। पढ़ती हैं तो मैंने पढ़ती कहा हैं। देख, और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखें असर का वक्त हो रहा है, मैंने वजू किया हुआ है, तो हम्म, इसमें मैं बच्चों अपनी बेटी से कह रही, माशाल्लाह वो हिफ्स भी कर रही है, मैं हम्म, सब कुछ करवा रही हूँ उनको यहाँ पर। तो वो हम्म, कहती हैं कि ममा यहाँ आप होती, मैंने कहा आपके पापा ने तो मुझे पढ़ने नहीं देनी, नमाज सुन रहे थे बस देख के हम्म, ऐसे बस इस तरह। मतलब वो बात भी खैर मुझे नहीं करने देते हैं, ये है बात कि वो किस चाहते हैं किसी मर्द से बात भी ना करेंगे। तो हम्म। वो सब कुछ ठीक है, मैं मतलब कहती हूँ ठीक है, जिस तरह बड़ी फाइट हुई हमारी है वो, लेकिन इस बात में अंदर ही अंदर। तो लेकिन मेरे वो भाई ने यही है ना, भी ईमान की कमजोरी, जिस दिन ईमान मजबूत होगा ना, सब ठीक हो जाएगा, ईमान को मजबूत करें, ईमान बस का ठीक है टेस्ट है ये, कि आप क्या जी। करते हैं ना, और वो चीजें हाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे कोई जी, नया नाफरमानी फैशन में तो आता है नहीं ना, आएगा जैसे जी, कोई नाफरमानी में। नया फैशन आता है ना, तो वो हम जी लोग जी उसको बुरा समझते हैं कि ये बुरा है, ऐसे है। स्लीवलेस पहनना या दुपट्टा उतारना, कुर्ती हम्म, पजामा पहन लेना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, वो हमें बुरा लगना खत्म हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल चीज हो जाती है, वो एक नॉर्मल हो नॉर्मल जाती चीज है। बन जाती है। अब किसी ने दुपट्टा सही है। उतारा हो, कुर्ती पजामा पहना हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में जब कोई न्यूज देने वाली भी आती थी, हम कहते इसका दुपट्टा कहाँ है, जी जी सर पे ऐसे ही नहीं है, है, गले में तो होना चाहिए ना, कहीं तो होना गले में चाहिए। तो होना
ایک بالکل چیز ہے ایسے وہ ہی پھینک دی آپ نے اتار کے، لیکن اب نہیں فیل ہوتا. اب ہم خود تو ہم دوپٹہ پہنتے ہیں، جابی پہن لیتے ہیں، لیکن ان کو ہاں ہم وہ پہنتی ہیں بالکل اسی نہیں طرح تو ایکسیپٹیبل ہو جائے. تو آپ نے فرسٹ ایکسیپٹیبل. اسٹیپ لینا ہے اور کرتے رہنا ہے. قنوت کا مطلب یہی ہوتا ہے. جی قنوت قنوت کا کا فرما مطلب بتا. یہی ہوتا ہے کہ جی آپ اور نے لیکن یہ اس نافرمانی میں تو نہیں آئے گا اگر ہم لوگ مطلب ہم لوگ نہیں کہ بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے پڑھ لی ہے ساتھ اب ان کے مل کر، تو یہ غصہ بھی کر رہے ہیں تو یہ نافرمانی میں آئے گا، مطلب مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ. پارک کی بات کر رہی ہیں آپ، پارک میں پڑھنا یا گھر میں پڑھنا؟ تو پارک میں بالکل ایک سیف جگہ تھی، وہاں ہاں پہ کوئی سیف کسی جگہ، کی ہاں. مدد نہیں تھی. تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیچھے رکھ دے. پڑھ رہی ہیں، لیکن وہ اب شروع میں ایک دفعہ ان کو جھجک ہوگی، پھر نکل جائے گی. میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں، نکل جائے گی. ہاں پہلے دن کو لگے گا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، مرد تو چلو ہاں، نماز پڑھتے ہیں یا باہر آ کے عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں. ہاں. تو وہ اور اگر پڑھنے ہی نہ دیں، عربیانیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں پرواہ کرتی، تو ہم کیوں پرواہ کریں؟ جی جی ہاں، اور اگر پڑھنے ہی نہ دیں سسٹر ساتھ اگر یہ پڑھنے ہی نہ دیں ہاں دیکھیں تو میری اس میں ایک بات ہے، دیکھیں اول تو ان کو کہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اسلامی جو اللہ نے احکام دیا اس میں مرد کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ ہاں بھی جی. ان کی فرمانبرداری نہیں کر سکتی، یہ پکی بات ہے. اچھا. اللہ کی جی جی نافرمانی میں بھی کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی، ہاں جی چاہے وہ یہ آپ بھی کا ہے. بیٹا ہے، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے آپ کا سسر ہے، بس کوئی بھی. ہاں. جہاں پہ اللہ کی اچھا. نافرمانی آ رہی ہے وہاں پہ کسی کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی دنیا والے کی، یہ پکی بات ہے. ہاں لیکن اگر فساد کا ڈر ہے، طلاق ہو ہوں سکتی ہے اس بات پہ، ہاں تو پھر آپ ہوں. بچیں فساد سے، اچھا جی. فساد ہاں سے نہیں بچیں. اور ہاں کوئی جی بات غصے کی نہیں ہے، حد. کوئی بات نہیں، صبر کریں، انشاءاللہ سارے ٹائم آ جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ گھر میں انشاءاللہ. جھگڑے نہ پیدا کریں، یہ اس سے بھی بری چیز ہے نا پھر. ہاں جی بس یہ ہے کہ واقعی میں جس طرح کبھی ایسے کہہ دیتی ہوں، یہ بالکل ایسے جیسے خون اتر آتا ہے ان کی آنکھوں میں نا، اتنے غصے میں آ ہاں جاتے ہیں. وہ نہیں اور وہ نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے بولتے کہ وہ نہیں آپ ہیں کو زیادہ. تھپڑ مار دیں، ٹھیک ہے ہاں نا، جی اور پھر آپ وہ غصے میں یہی گھر کہتے چھوڑ ہیں. دیں اور پھر بچے اکیلے اور فساد ہو نا، تو وہ ہاں نہیں نہیں ہونا ویسے تو چاہیے. اللہ کا بہت شکر ہے، بہت ہی مطلب آپ کو لیکن پتہ ہے بس کچھ قرآن چیزیں کیا ہیں ان کہتا کی. ہے فساد کے بارے میں؟ ہاں جی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جی کہتا ہے فساد جو ہوتا ہے نا وہ قتل سے بھی برا ہوتا ہے. قتل سے بھی برا ہوتا ہے. ہاں یہ ٹھیک تو ہے، ہے قتل واقعی. سے بھی برا ہوتا ہے. قتل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ایک بار کسی کو مر ختم گیا. کر دیا. ہاں جی اور فساد یہ یہ بے ہوتا ہے کہ آپ گن لے کے اس کے اوپر کھڑے ہیں کھڑے اور رہے. اس کو ہاں آپ جی ٹارچر یہی. کر رہے ہیں ہاں کہ یہ میں مجھے ڈر تمہیں لگتا مار ہے دوں لیکن گا میں مار بولتی دوں گا رہتی ہوں. مار دوں گا. یہ ہے فساد. فساد جو صحیح ہوتا ہے نا کہہ. وہ خوف پیدا کرتا ہے. اس سے ہاں جی بچیں، اس سے بچیں، ہاں بچے بھی خوف میں زدہ وہی کہہ ہوں رہی گے. سب کچھ. ہاں جی ایسے ہی ہے، میں یہی سوچ رہی تھی کہ چلو کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کوئی پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، میں نے آج ہمت کر کے پوچھ لیا ہے تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، تو میں کئی دفعہ خوف میں بھی آ جاتی ہوں. کئی نہیں دفعہ میں کہتی ہوں اچھا، کئی دفعہ نماز بھی مطلب ان کی چھوٹ جائے تو میں کہتی ہوں دیکھیں میں دن رات مطلب آپ کی جاب کے لیے، اور پھر اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہو بھی گیا ان کا. تو میں نے کہا بشیر آپ نے خود بھی پڑھنی ہے نا، اور آپ پڑھیں گے تو دیکھیں بچیاں مطلب میرے کہنے پہ یہ پڑھتی تو ہیں، لیکن جب آپ کو بھی دیکھیں گے آپ کھڑے ہوں، اور بالکل ایسے کراتے تھے، امامت بھی کرواتے تھے کورونا ٹائم میں جس طرح. اور پھر کئی دفعہ کہتے ہیں اچھا بس کہہ دیا نا جاؤ اس کمرے سے، آپ بس کہہ دیا نا جاؤ یہاں. میں کہا آپ لیٹ کر رہے ہیں بشیر. اچھا میں 2 دن چپ رہتی ہوں، لیکن پھر مجھے پیچھے سے کوئی جیسے نا پش کرتا ہے کہ آپ کہیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کہیں. ہاں، آپ اپنا کرتی رہے. اگر آپ کو منع کرتے ہیں باہر کرنے سے تو فساد مت پیدا کریں، لوگوں کے سامنے تماشا مت بنائیں، ہماری ایک امیج ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس کو خراب مت کریں، ٹھیک ہے. تو جب جی فساد کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑا صبر کر لیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ شوہر کی فرمانبرداری دیکھیں نماز آپ وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں قضا کا بھی جی ہے جی کہ آپ قضا بھی کر سکتی ہیں، ہاں جی مجبوری ہے نا بالکل جہاں پہ، ایسے ہی تو وہ ایسا ہی مجبوری ہے. ہے. تو یہ جو ٹھیک. عقل ہے نا، اس سے بھی کام لے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو جو صحیح ہے. مسئلہ ہے نا اس سے زیادہ مسئلہ بڑا مت پیدا کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس ٹھیک ہے. مسئلے کو وہیں رہنے دیں، اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہاں نہیں ہے جی کہ ویسے طلاق ہاں تک نوبت پہنچ رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے، ہو نہیں نہیں جاتی ایسا ہے. نہیں ہے. ہاں جی بہت محبت سے ہاں کہتی ہوں، 2 دن چپ رہتی ہوں، اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا گھر پہ بھی ایسے ہے، گھر پہ بھی آپ اپنی بات یہ ہوئی نماز کہ پڑھتی رہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ اس پہ مداوت اختیار کریں، 5 وقت پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے جی اگر جی آپ کے ہسبینڈ پسند کرتے ہیں. نفلی عبادت میں ہسبینڈ کی اجازت کی ضرورت ہے، فرض میں ضرورت نہیں ہوتی. نفلی ہاں روزہ جی بھی رکھنا بالکل ہے تو ایسے اجازت لے لیں، نفلی نماز بھی پڑھنی ہے. رات کو اگر وہ پسند نہیں کرتے کہ آپ بستر سے اٹھیں، ڈسٹرب کریں ان کی نیند، تو بالکل مت اٹھیں. اسی ہاں میں اللہ جی تعالیٰ آپ کو اجر دے دیں گے، ٹھیک ہے. جی لیکن ٹھیک اگر ہے وہ جزاک اللہ ڈسٹرب نہیں ہوتے تو پھر آپ پڑھ لیں اٹھ کے. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی چلو ٹھیک. ٹھیک ہے میں تو نہیں جاگ رہا، یہ تو جاگ رہی ہے، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اسی کثیر. کو یہ کہتے ہیں کانی تعتن.
قنوت چلیے اختیار کرنا ہوتا ہے، قنوت ہوتا ہے کسی بھی عبادت میں یعنی اس کو مسلسل کرنا، جی یا چاہے وہ شوہر کی فرمانبرداری ہو اس میں مسلسل، یا کسی عبادت میں قنوت اختیار کرنا. دعائے قنوت بھی تو ہوتی ہے نا. یہ دعا کروں گی. ہاں صحیح ہے. چلیں تو ابھی یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی، پڑھیے. ابھی آگے آ جائیں، سسٹر کوئی موقع دیتے ہیں انشاءاللہ. جی بھیا ٹھیک. اچھا ارشادی آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آگے آپ کر لیں خالدہ سے. جی خالدہ خالداتن. داتن کیسے بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ جی گول تا کو گرا دیں گے، ہم گرا کے اور الف تا کا اضافہ کر دیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے. آگے فاجرہ. یہاں خالداتن کا میننگ آپ نے ہمیشہ رہنے والا بتایا تھا نا. نہیں وہ تو قانتات، یہ فاجر ہے نا. جی جی نہیں اوپر والا خالدات. ہاں وہ ہمیشہ رہنا. فاجر کون ہوتا ہے؟ فاسق کا اپوزٹ ہوتا ہے. فاسق اور فاجر ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے دونوں. ٹھیک ہے. فاسق اور فاجر کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. فاجر یعنی تجارت کرنے والا ہوتا تھا. نو وہ تو تاجر ہوتا ہے نا میری بہن. اچھا یہ وہ تو تاجر ہوتا ہے. یہ فاجر ہے. فاجر ہوتا ہے اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا، اور فاسق بھی وہی ہوتا ہے اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا. اچھا اچھا. ہم لوگ کہتے ہیں نا فاسق و فاجر، فاسق بھی کہتے ہیں اور ساتھ فاجر بھی کہتے ہیں. تو جب وہ آتی ہے نا تو وہ دونوں کے سیم ہی میننگ ہوتا ہے تقریباً. فاجر تو فاجر کیا ہوتا ہے؟ فجر سے ہے نا فاجر. تو فاجر کیا ہوتی ہے؟ اندھیرے کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے نا. جی جی. اور فاسق بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حدوں کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے. فاجر بھی یہی ہوتا ہے. تو جب بھی فے سے کوئی لفظ شروع ہوگا نا، فے سے عربی میں جیسے فجر ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کے اس سے باہر نکلنا. فوارہ کو فوارہ کیوں کہتے ہیں؟ فے سے ہوتا ہے وہ بھی. ہاں وہ پانی باہر نکلتا ہے، وہ پانی ایسے پھاڑ کے ایک سوراخ میں سے نکل رہا ہوتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو جب بھی فا کا لفظ آئے گا، فسق ہوگا، فاجر ہوگا، فجر ہوگا. آپ اور بھی دیکھیے گا، فرقان ہوگا، ہے نا. اسی طرح سے آپ اور ورڈ دیکھیے تو وہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ وہ یعنی پھاڑ کے کوئی چیز باہر. یعنی فتح بھی کھولنا ہے، یعنی فتح. ہاں فتح بھی کھولنا ہے نا، وہ بھی دیکھیں. فاتحہ بھی کھولنے والی. مفتاح. اچھا جو فا سے شروع ہوگا اس کا یہ مطلب ہے جی بالکل، یعنی قرآن جو ہے اس کو کھولنے والی. بالکل. تو ابھی آپ کا کیا ہے؟ سائمہ. ہاں سائماتن. یہاں پر ہم کو گولتا کو گرا دیں گے اور الف تا کا اضافہ کر دیں گے تو جمع مؤنث سالم بن جائے گا. یہ بالکل. سائماتن. آگے سائماتن. بیناتن. جب تک آپ اسٹیپ نہیں یوز کریں گے نا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. بیناتن. بیناتن. اچھا بینات کیا ہوتا ہے؟ واضح، کلیئر سائنز آف اللہ. آیتم اس کی جمع آیتم بنائی تھی بیناتن. آگے اوپر سائمہ کا مطلب کیا ہوگا استاد؟ سائمہ سائمہ نام بھی رکھتے ہیں نا، روزہ رکھنے والی. سائن سے ہے نا، سائمن روزہ رکھنے والا. اور اس کی جمع کیا بنے گی سائمن کی؟ نہیں اس کی تو نہیں بنے گی. سائمن کی کیا بنے گی؟ یہ مذکر ہے نا، اس کی مذکر سالم بنے گی نا. سائمون، یہ بھی قرآن میں لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. سائمون، عابدون، تائبون، یہ سب ایک ہی آیت میں سارے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا یہ کیا ہے؟ اچھا اگر سائمہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سائماتن بنے گا. سائمہ گول تا سے سائماتن. تو اس کا مطلب ہوتا ہے روزے رکھنے والیاں. بہت ساری ہیں نا. جی بالکل. سائمہ ایک روزہ رکھنے والی، سائماتن دو سے زیادہ یعنی لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوں گی، تو 3 بھی ہوں گی تو وہ سائماتن. خطبتن. خطبتن میں گولتا کو گرا دیں گے اور الف تا کا اضافہ کر دیں گے. خطباتن. خطباتن اس سے کیا ہوگا؟ خطباتن. طالباتن. طالبہ میں یہاں پر ہم گولتا کو گرا دیں گے اور الف تا کا اضافہ کر دیں گے. آئی ہوپ سب کو یہ کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا. آج ہم نے پڑھا ہے جمع سالم پڑھی ہے، جمع سالم. تو جمع میں ہم نے سب سے پہلے جمع سالم پڑھی ہے. جمع سالم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں آپ ہی بتائیے.
जमा सालिम की जमा सालिम जो है, इसमें जमा मुजक्कर सालिम होती है ना, जो पहले हमने पढ़ी थी, साइमून जी, से जमा मुजक्कर साइमूना, सालिम हाँ मुजक्कर सालिम मुअन्नस सालिम जमा मुजक्कर मुजक्कर सालिम, मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। ठीक है। अब मुजक्कर सालिम कैसी बनती है, उसका क्या तरीका होता है, कोई फार्मूला होता है? दादा मुअन्नस मुजक्कर सालिम सालिम में क्या करते हाँ हैं? ऊना ऊना साउंड लाते हैं, ऊना साउंड लाते हैं। ठीक है। इस वाव वाले हरफ से पहले जो है पेश लगाते हैं, यानी लास्ट लेटर जो है उस पर हम पेश लगाते हैं और आगे ऊना का इजाफा करते हैं, वाव नून जबर वाली का इजाफा करते हैं। यहाँ पर पेश लगाते हैं लास्ट लेटर पे और ये ऊना साउंड का इजाफा कर देते हैं, ये मुजक्कर सालिम बन जाती है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिम से मुस्लिमूना, लास्ट लेटर पे पेश लगाई, आगे ऊना का इजाफा कर दिया। मुअन्नस सालिम में क्या करते हैं, जैसे मुस्लिमतुन है या कलीमतुन है तो क्या करते हैं? मुअन्नस सालिम मुस्लिमातुन गोलता गिरा देते हैं और और अलिफ ता का अलिफ ता इजाफा का इजाफा करते हैं। ठीक है। इसकी एक मिसाल दे देती हूँ आसान सी। मुस्लिमुन, मुस्लिम से जैसे आपने बनाना है तो क्या बनेगा, लास्ट लेटर पे पेश और वो नून जबर वाली लगा देंगे तो ये मुस्लिमुन्ना हो जाएगी। और ये जो है मुस्लिमातुन से आपका क्या होगा, गोल ता को गिराएंगे और मुस्लिमातुन हो जाएगी, अलिफ ता का इजाफा करेंगे। तो ये आतुन साउंड है मुअन्नस की है और ये ऊना साउंड मुजक्कर की है। अब ये दो जमाएं हमने पढ़ ली हैं, टोटल कितनी जमा होती हैं? 3 होती हैं, ज़हन में रखें। टोटल 3 जमा होती हैं, एक होती है मुजक्कर सालिम, एक होती है मुअन्नस सालिम और एक और जमा होती है, कौन नाम बताएगा? मुकस्सर सालिम। हाँ, मुकस्सर भी कह रही है और सालिम भी कह रही है, पता है? जमा मुकस्सर जमा मुकस्सर। सालिम लगाएंगी तो सालिम तो यही है ना, यानी मुकस्सर भी और सालिम तो दोनों तो नहीं बोल सकते ना, जमा मुकस्सर। तो ये हम कब पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसको जमा तकसीर भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी क्या खैसियत होती है, क्या किसके जमा मुकस्सर के बारे में आप क्या जानती हैं, थोड़ा सा बताइए। टूटी हुई जमा टूटी हुई जमा, अच्छा ठीक है। इसका कोई फार्मूला होता है? से बनाने का कोई कायदा नहीं है, कोई कायदा नहीं है, ठीक है, याद करनी पड़ती है ना। जी। और इसमें जी। वाहिद, इसको मुकस्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाहिद की सूरत सलामत नहीं रहती, टूट जाती हाँ, थी। वाहिद का लफ्ज टूट फूट जाता है, टूट फूट जाता है। मसलन किताब का लफ्ज है ना, उसकी जमा मुकस्सर बनती है। कलम, कलम, कलमुन होता है ना, कलम, ठीक है ना। जी। कलाम में आप देखें कलम मौजूद है, कलम, उसका रूट वर्ड मौजूद होगा लेकिन वो लफ्ज मौजूद नहीं होगा, वो बिल्कुल टूट गया है, शुरू में अलिफ आ गया है, शुरू में कुछ इजाफा हो जाता है, कुछ बीच में इजाफा होता है, कभी एंड पे इजाफा हो जाता है, तो वो इस तरह से जो बनती है ना, वो होती है जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल। ठीक है। तो 3 तरह की जमा होती है, एक टोटल 5 चीजें होती हैं अरबी जुबान में। कोई भी कुरान मजीद से आप इस्म उठाएंगे, नाउन उठाएंगे, फेल नहीं। नाउन की अलामत क्या होती है, नाउन की अलामत क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये लफ्ज नाउन है? इसम है, इसम की पहचान तनवीन होती है, तनवीन होती है, अलिफ लाम होती है। अब जब भी आप तनवीन या अलिफ लाम वाला कोई नाउन देखेंगे कुरान मजीद में, तो वो 5 चीजों में से कोई एक होगा, 5 चीजों में से कोई एक होगा। कोई भी लफ्ज आप उठाते हैं कुरान में से, तो या तो वो वाहिद होगा, ठीक है, या वो मुसन्ना होगा, वो लफ्ज जो आप उठाएंगी या तो मुसन्ना होगा, या फिर वो जमा मुजक्कर सालिम होगा, जमा मुअन्नस सालिम होगा। ये तीन हो गई ना, मुजक्कर सालिम, मुजक्कर सालिम जैसे मुस्लिमूना, खालिदूना, है ना, जमा मुजक्कर सालिम होगा, या जमा मुअन्नस सालिम होगा, जैसे कानितातुन, जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस सालिम होगा। और एक चीज और भी हो सकती है, एक और चीज क्या हो सकती है, ये तभी 4 ही हुई है ना, 1 2 3 और ये 4,
पांचवी चीज क्या हो सकती है? जमा मुकस्सर। मुकस्सर। आपका यही होमवर्क है, कुरान की एक आयत ले या एक रुब ले लें, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कौन कौन से लफ्ज वाहिद हैं, कौन से मुसन्ना हैं, ठीक है, कौन से जमा मुजक्कर सालिम तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, वाहिद भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो वाहिद और जमा जो होती है ना, जमा में फिर जमा मुअन्नस सालिम भी बहुत मिलेगी, जमा मुजक्कर सालिम भी, जमा मुकस्सर भी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो कुरान मजीद में मुसन्ना कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वाहिद और जमा, मुजक्कर सालिम, मुअन्नस सालिम, मुकस्सर, ये बेशुमार भरे पड़े हैं, ठीक है। वाहिद और जमा सबसे ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होता है, मुसन्ना थोड़ा कम होता है, पूरे पारे में आपको एक दो लफ्ज मिलेंगे, लेकिन आते हैं। जैसे पहले पारे में आता है मुस्लिमैनी, है ना, तो मुस्लिमैनी का लफ्ज आता है, तो वो फिर आप वो देखेंगे मुस्लिमानी से ही बना हुआ मुस्लिमैनी, तो वो आपका फिर, तो कोई भी आप फेल को नहीं उठाना, आपने हर्फ को भी नहीं उठाना। तीन चीजें होती है कुरान में, कोई लफ्ज उठाएंगे या तो पहले तो हर्फ होगा या इस्म होगा या फेल होगा। जब आपने पहचान लिया कि ये नौन है, तो नौन का फिर आप देखना है कि ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा मुजक्कर सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम है या जमा मुकस्सर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है, पूरे रुब में घूम जाए, वाहिद ढूंढे। वाहिद के पहले पारे में कोई वाहिद का लफ्ज याद आ रहा है आपको? वाहिद क्या कोई लफ्ज पहले पारे में? इस्म और वाहिद, हम इस्म को ही पढ़े, अभी हम फेल को नहीं पढ़े, अभी हम हर्फ को भी नहीं पढ़े, हम सिर्फ इस्म को पढ़े। और इस्म की अलामत क्या होती है? या तो तनवीन आती है या अलिफ लाम आती है। जब अलिफ लाम आता है तो तनवीन गिर जाती है। दोनों इस्म ही होते हैं, अल किताब भी इस्म है और इस्म किताबुन भी इस्म है, ठीक है। अब किताबुन क्या है? वाहिद है, अल किताब भी वाहिद ही है, दोनों वाहिद है। किताबानी जब होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो मुसन्ना हो जाएगा। कुतुबुन जब होगा तो वो कौन सी जमा बनेगी तीनों में से? जमा मुकस्सर। हाँ, वो ये बनेगी। अब जरूरी, अब ये नहीं हो सकता है मुकस्सर भी बन रही हो और सालिम भी बन रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक ही बनेगी, या मुकस्सर बनेगी या सालिम बनेगी, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया? जमा मुकस्सर हो गई। इसी तरह आप कोई और वर्ड उठाएं, जैसे मुस्लिमून उठाते हैं तो मुस्लिमून वाहिद है, ठीक है। अभी इसी तरह मुस्लिमानी आता है अगर कुरान में, तो वो क्या है? वो डुअल फॉर्म में है। और मुस्लिमूना आता है तो वो क्या है? जमा। कौन सी जमा बनेगी? मुस्लिमूना कौन सी जमा बनेगी? तीनों में से तीन जमाएं है ना। मुजक्कर सालिम, मुजक्कर सालिम, नॉट मुअन्नस सालिम, ठीक है। हाँ, मुजक्कर सालिम, क्योंकि मुअन्नस सालिम तो आतुन से बनती है ना। दादा तो आपने यहाँ पूछा था पहले पारे में, तो युमिनूना युनफिकूना ये दो नहीं नहीं मेरी बहन, नहीं, ये इस्म है ही नहीं। अच्छा, अगर आपने देखना है तो खालिदूना देखें, जी खालिदूना देखें, ठीक है। ओके। वो जो आपके या तालिफ नून शुरू में लग जाते हैं वो वर्ब बन जाता है, युनफिकूना। हाँ, मोमिनूना को आप कर सकती है, मोमिनूना आपने बोला ही नहीं, आपने युमिनूना बोला है। तो मोमिनूना अगर आप बोलती है ना तो वो भी जमा मुजक्कर सालिम है, क्योंकि वो फेल नहीं है ना, मोमिनून से बना हुआ है मोमिनूना, अच्छा, ठीक है। तो मोमिनूना सही है। तो जी ये जी वो नून वाला हर लफ्ज जो होगा ना वो इस्म नहीं होगा, वो फेल भी हो सकता है। युनफिकूना, युमिनूना, उसमें जमाना आ गया ना, काम आ गया, वो ईमान लाते हैं इसमें अच्छा, जी इस। जी हाँ, तो ये इसलिए आपको मैं कह रही हूँ इस्म को पहचाने, बिल्कुल। ठीक है। अब युनफिकूना का वाहिद क्या होता है भाई? वो तो फेल ही बनेगा, ज़ाहिर है युनफिकू बनेगा, युनफिकूना, सही है। तो आपने पहले तो इस्म को तलाश करना है, इस्म की पहचान करनी है, फिर देखना है वो वाहिद है या मुसन्ना है या जमा मुजक्कर सालिम है या जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम जैसे मुस्लिमात उन, तो जमा मुअन्नस सालिम होगा। अगर आप कहीं लफ्ज देखती है ना कानितात उन या मुस्लिमात उन या मोमिनात, तो फिर वो या आयात देखती हैं तो वो जमा मुअन्नस सालिम होगी, ठीक है। और अगर आप इस तरह देखती हैं जैसे कुतुबुन है, अकलामुन है, और बहुत से हैं, अनहार उन, नहर की जमा अनहार, तो ये नहर का लफ्ज सलामत तो नहीं रहा ना। नहर की जमा अगर आप अनहार बनाती हैं तो वो वाहिद का लफ्ज तो सलामत है, टूट गया, सलामत नहीं है, टूट गया, तो वो आपकी जमा मुकस्सर होगी। तो
تو اتنا آپ کر مسجد سکتی ہیں، اتنا آپ کر سکتی ہیں. آئی تھنک کہ آپ لوگ اتنا کر سکتے ہیں کہ پہلے اسم کو پہچانے کہ یہ اسم ہے بھی کہ نہیں ہے. فیل کو نہیں اٹھا لینا جیسے ابھی انہوں نے سسٹر نے اٹھایا ہے، لیکن ان کی کوشش رائگاں نہیں گئی. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہاں بھائی اب یہ ان کو ہمیشہ غلطی یاد رہے گی کہ ينفقون اسم نہیں ہے، وہ فیل ہے. ٹھیک ہے. تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کی ایک نشانی تو آپ کو میں بڑی نشانی آپ کو بتا چکی ہوں ٹائم. اس میں کیا آتا ہے؟ تنوین آتی ہے یا الف لام آتا ہے. ایک دو نشانیاں میں آپ کو اور بھی بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو شروع میں میم آ جائے تو وہ فیل کبھی بھی نہیں ہوتا، جیسے مومنون مسلمون، تو وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. مومنونا یہ فیل نہیں ہو سکتا اس میں، شروع میں میم آ گیا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر آخر میں گول تا بھی آ رہی ہے نا تو وہ بھی اسمی ہی ہوگا. مثلا جنتن ہے نا، جنتن تو یہ اس میں گولتا آ رہی ہے، اس میں پھر تنوین بھی آ رہی ہے نا اوپر، تو وہ آپ اس کو پہچان لیں گے. تو اسم کو پہچانیں اور پھر اس میں اس کو دیکھیں کہ یہ واحد ہے، مثنی ہے، یہ جمع ہے. جمع میں سے کون سی جمع ہے؟ 3 جمع ہم نے پڑھی ہیں، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم اور جمع مکسر. مکسر کو ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے اور اس کے ہم تھوڑے سے آگے ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. جزاک اللہ خیر کثیرا. فیکن فی امان اللہ. کبھی کبھی نا یہ بہت تنگ